سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى بقرآن مجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مالك الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الفضل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد معاشرے میں اس قدر جسمانی بیماری نہیں ہے جس قدر اخلاق کی بیماری ہیں. دو قسم کی بیماری ہیں، ایک جسمانی بیماری ہے اور ایک اخلاق کی بیماری ہے. دونوں کے ساتھ کیا ہے؟ جسمانی بیماری جو ہے اس کا اینڈ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ موت ہے، انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے. لیکن اخلاق کی بیماری ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی وہ بیماری اس کے ساتھ چلتی ہے اور سارے عذاب جتنے بھی آخرت کے ہیں ان بیماریوں کی وجہ سے ہیں. اللہ پاک نے بیماریوں سے بچنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مخصوص علم دیا تھا اور وہ تھا تزکیے کا علم. یہ علم جو ہے باقاعدہ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لے کر گئے اور اس کو پھیلا اور قیامت تک پھیلے گا. ظاہر ہے واقعات حالات کے ساتھ ساتھ تو ہر چیز معدوم اور ختم ہو جا رہی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ سنت الہی ہے کہ قیامت تک قرآن بھی چلے گی، سنت بھی چلے گی اور سارے اللہ کے بنائے ہوئے قانون بھی چلیں گے. ان کو کوئی نہیں مٹا سکتا. تو کیونکہ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے تزکیہ، یہ ہماری آخرت کا معاملہ ہے اور اس میں ہمیں بہت سخت سست ہو گئے ہیں. ہمارا معاملہ ہے کہ ظاہری اعمال کے ساتھ اپنے آپ کو ہم نے خوب ڈیکوریٹ کر لی ہے اور اندر ساری بیماری اسی انسان کے. جیسے کہ ایک آدمی پورا عرصے سے نہایا نہ اور سفید اچھے لباس پہن کے آ جائے تو نزدیک بیٹھے گا تو کہیں گے تو بڑا اچھا لباس پہنا ہے، بو کہاں سے آ رہی ہے؟ آدمی ضرور دیکھے گا. حقیقت یہ ہے کہ وہ نہاتے ہی نہیں ہے، اس میں بہت تو آج کپڑوں نے اس کو ظاہر تو دکھا دیا کہ بہت سندر ہے، ٹھیک ہے، لیکن اندر کا تو اس کے اندر بو گھسی ہوئی ہے، تو نہاتے ہی نہیں ہے تو عرصہ ہوا اس کو گندہ. اسی طرح ہمارا حال ہے کہ ظاہری اعمال تو بہت کر لیتے ہیں، بہت آسان ہے کرنا بنسبت اس کے. ظاہری اعمال کرنا بہت آسان ہے. آج تھوڑا آپ کوشش کریں تہجد گزار بن جائیں گے، کوشش کریں تھوڑی سی آپ ہمیشہ روزہ رکھنے والے بن جائیں گے، 30 روزے رکھیں گے آپ، میں نے اور آپ سب. لیکن اصل چیز جو ہے وہ ہے کسی برائی کو، کسی اخلاقی گندگی کو اپنے جسم سے باہر نکال دینا، صاف. یاد رکھیں کہ جس قدر آدمی ظاہری اعمال کرتا ہے دنیا کے نزدیک مقبول ہوتا چلا جاتا ہے،
ظہور میں چلا جاتا ہے. وہ بھی سمجھتا ہے کہ بلند ہوں میں، یہ عمل کرتا ہوں، میں یہ ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. لیکن اس کو اتنی زبردست اخلاقی بیماری پیدا ہوتی ہے تو جس کا تصور نہیں کر سکتے. جو اینڈ بیماری کا وہ کیا ہے کہ اتنے روز سے عبادات کرنے کے باوجود اس میں جو ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ اپنا اندر تو صاف نہیں کر رہا، اس کو کہتے ہیں کبر و تکبر اور ریا. بس ختم. اس کو پتہ بھی نہیں ہے. لوگ تعریف کر رہے ہیں تو بڑا نیک ہے، اور یہ بڑا عبادت گزار ہے، فلاں ہے، یہ ہے. اس کے اندر بیماری پیدا ہو چکی ہے کبر. وہ نہیں جانتا کہ کس سچ سے پہنچا ہے وہ شخص. تو قبر ایک ایسی جگہ ہے جہاں جا کے آدمی کا رائٹ اور لیفٹ پتہ چلے گا. دوستوں اندر گند ہے، وہ گند کیسے نکل سکتا ہے؟ اندر ہمارے جسم پہ گندگی ہے، بغیر پانی اور صفائی کے نکل سکتا ہے؟ کیسے صاف ہو جائے گا؟ ظاہر اس کے لیے نہانا پڑے گا، سوپ لگانا پڑے گا. تو بھی آپ کہیں میں نہانا نہیں ہے، میں نے صابن بھی نہیں لگانا، میں تو صاف ہوں. یہ حال ہمارا ہے کہ ہم نے اپنے گند کو صاف کرنا نہیں، صابن لگانا نہیں، پانی لگانا نہیں. اندر ویسی بیماری ہے، ایک سے ایک اعلیٰ درجے کی بیماری ہے. وہ چھوڑا گیا ہم نے. کیوں جی؟ ہم تو ظاہری اعمال پہ لگے ہوئے ہیں اور ان کی کوئی وقت نہیں ہو سکتی اس طرح. تو یہ جو ہے تزکیہ، اس میں بڑی بڑی اخلاقی بیماری ہیں. تو اس میں سے ایک آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اللہ پاک ہم سب کو اس میں سمجھنے کی توفیق دے. نبی کی پیاری سنت بھی اور حدیث بڑی زبردست حدیث ہے. دیکھیں معاشرے میں، ہماری زندگی میں عام گھر بار کاروبار میں، اب یہ سب نیت کر لیں کہ ہم نے اس بیماری کو صحیح کرنا ہے. میں تقریر نہیں کر رہا کیونکہ میں اپنی بھی بیماری نکالنا چاہتا ہوں. ہم جمع ہوئے ہیں، اللہ کتنا کرم ہے کہ الحمدللہ ایک آنے والے عظیم دن کی تیاری پہ اللہ نے ہمیں یہاں بٹھا دیا. اس کو کہتے ہیں شب جمعہ، اور جمعہ آنے والا دن. جی بہت سید الايام ہے. اتنا بڑا دن ہے کہ جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے کہ اللہ نے کتنا بڑا دن ہے. وہ آتا بھی پورے ایک ہفتے کے بعد ہے. پچھلے ہفتے سے آپ اس ہفتے تک کتنی چینجز آئی ہیں دنیا کے اندر، کتنے لوگ مرے ہیں، کتنے پیدا ہوئے ہوں گے، کتنے حالات ہمارے گئے ہوں گے. آپ خود سوچیں، ڈائری نکالیں اپنے کہ پچھلے جمعرات سے اب جمعے تک کیا کچھ ریولیوشن، انقلاب انسان کی زندگی میں دنیا میں آئے ہوں گے. ایک ہفتہ بڑی چیز ہے، اور اگلا ہفتہ آنے کا ہمیں پتہ نہیں ہے. تو اللہ کے کتنا بڑا کرم ہے کہ پھر ہفتے کا دن ہمیں اللہ نصیب فرما رہے ہیں. بڑے سبحان اللہ. اور ایسا نصیب فرما رہے ہیں کہ اللہ اکبر، ساری دنیا باغی ہے، ہمیں بٹھا کے اس دن کی تیاری کروا رہے ہیں. بتائیں کتنا بڑا فضل اور کرم ہے کہ کس طرح ہم بیٹھ گئے. یار ہم سمجھ نہیں آتے اس مادی دنیا کے اندر آ گئے کیسے بیٹھ گئے. سب اپنے اپنے گھروں میں گئے، بھائی 10 بجے 9 بجے جائیں گے، سوئیں گے، فلاں تھکے. اللہ نے ہمیں کیسے بٹھا لیا. سبحان اللہ، کتنا انعام ہے اس کا. اب کل آنے والا دن ہے جمعہ، اتنا بڑا دن ہے. اس کی میں فضائل بیان کروں تو ادھر معاملہ ختم ہو جائے گا. تو اس کی تیاری اتنی اللہ نے ہم سے کرا دی. تو کل کیسی بہاریں ہوں گی ہمارے، ہر فجر سے لے کے عشاء تک الحمدللہ فرشتے ہمارے اعمال لکھتے لکھتے ہی تھک جائیں گے. دیکھیں کتنی تیاری ہے. اس لیے اس تیاری میں اللہ کا شکر کرنے کے لیے اب ہم بیٹھ گئے ہیں، جمع کر لی ہے. یہ حدیث بھی سن لیں. اس حدیث کا مطلب سننے کا یہ ہے اور سنانے کی یہ کہ ہم اس پہ عمل کریں گے نا بھائی. ابھی تک کبھی بات بنے گی ورنہ ایک مجمع تو بیکار ہو جائے گا ہمارا، پھر فضول ہو جائے گی. تو میں نے الگ ہے، میں نے ان کو یہاں بٹھایا اور جمع کیا اور ان کے لیے اس دن کی تیاری میں نے شروع کی جس کے لیے فرشتے، خاص فرشتے اترتے ہیں جمعے کے لیے. یہ سے پاگل نہیں، سمجھ نہیں آ رہی یہ بات. تو ہم نیت کر لیں، انشاءاللہ پوری بھی وہی کرے گا. اس معاشرے میں ایک چیز یہ کہ بھی انسان ایک دوسری کی غلطی کر دیتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے. آپ جا رہے ہیں، میں نے ٹکر مار دیا، ٹکر لگ کے کیا کر جاتے ہیں. آپ کی گاڑی ٹکر مار دی، آپ کے ساتھ زیادتی کر دی، کسی کو برا کہہ دیا، کسی کو بلا کہہ دیا، چلتے چلتے کسی سے ناراضگی ہو، گرمی ہو جاتی بیوی سے، ہم غصے میں آ کے کسی کو کچھ کہہ دیا. عام حالات میں انسان کی زندگی ایک معاشرہ ہے ہمارا. تو یہ کہاں تک پہنچتی ہے؟ اللہ اکبر، رشتے ختم، تعلق ختم، طلاق ہو گئی. بعض دفعہ انسان سنتا ہے طلاق کیوں ہوئی ہے، حیران ہو جاتی، طبیعت پریشان کی، اتنی سی بات سے طلاق ہو گئی. ایک ذرا سی بات سے برسوں کے یار آنے گئے. یہ تو اچھا ہوا کچھ دوست پہچانے گئے. تو اس طرح دوست تو پہچانے جاتے ہیں الحمدللہ،
لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اتنی سی بات پہ بس ساری زندگی کا ساتھ گیا. 4 بچے گئے، 3 بچے گئے. سوچیں آپ، گھر گیا، رشتہ داری گئی، باپ گیا، بیٹا گیا، ماں گئی، اتنی سی بات سے یہ معاشرہ ہمارا. تو اللہ کے نبی یہاں سنت بیان فرماتے ہیں زبردست کہ جب ایسی غلطی ہو جائے کسی سے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ بس ایک کام کر لے. کیا کرے؟ بالکل غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو سوچ کے غلطی دوسری طرف نہ جائے. دوسری طرف جائے گا بہت پریشانی ہے. دوسری طرف کیا ہے؟ اکڑ، تکبر، نفس. ہوگی غلطی، ٹھیک ہے میں کیا کروں، بس ہو گئے میں کیا، کچھ فائدہ نہیں. اس کا ضمیر ملامت کرے گا ساری زندگی میں نے اس کو گالی دی ہے، ضمیر ملامت کرے گا میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، ضمیر ملامت کرے گا. یا آپ خود دیکھ لیں، آپ کھڑے ہیں، آپ ساتھ گاڑی ہے، آپ نکالنے لگے گاڑی کو، آپ نے کرش کر دیا، کیا کہتے ہیں اس کو، تھوڑا ہی چھل جاتی ہے، لفظ نہیں آ رہا، ڈنٹ ڈال دیا آپ نے گاڑی میں. کیا کریں گے آپ؟ ادھر دیکھ، کسی نے دیکھا، آپ نکل گئے. لیکن زمین مرامت کرے گا. یاد رکھیں 10 سال کی بعد بھی آپ کو یاد آئے گا یا میں نے اس طرح گاڑی نکالی تھی، کیونکہ یہ ایک جرم ہے اللہ کی طرف سے، یہ اخلاقی گناہ ہے. اسی اخلاق گناہ کو نکالنے کے لیے اللہ کے نبی ہم کو یہ علم دیا تھا تزکیے کا. اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس تکبر میں نہ آتے. غلطی ہوگی کسی سے ہوگی، چھوٹی سے ہوگی، بڑی سے ہوگی، لمبی ہوگی، چوڑی ہوگی، ہم نے فوراً اللہ کے نبی بتاتے ہیں کہ اب عبادت بتاتے ہیں کہ تم فوراً کرو، یہ کرو گے تو یہ ہوگا. دوسرا رخ کیا ہم نے کرنا ہے کہ تم ایکسکیوز پیش کر دو، اپنا عذر پیش کر دو. بولے سبحان اللہ. ایسا دل ٹھنڈا ہو جائے گا نا ایک دم. آپ نے کسی گاڑی لگی، کسی کو گالی دی، کسی کو برا کیا، گھر ہے، باہر ہے، بس اب کہ بھائی I'm sorry، میں تو غصے میں تھا، یا مجھ سے یہ ہو گیا، یا میں تو یہ کرنا نہیں چاہتا تھا، ہو گیا، یا میں تمہارا مال کھانا نہیں چاہتا تھا، بس میں شیطان نے مجھے چکر دے دیا، تمہارا مال کھا لیا، یا میں تم سے لڑائی نہیں کرنا چاہتا تھا، یا میں تمہیں برا نہیں کرنا چاہتا تھا. تو اللہ نے فرماتے ہیں، حدیث کا لفظ ہے، جب مسلم بھائی اپنی غلطی کا عذر پیش کرتا ہے، سبحان اللہ، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو نہ جھوٹ بولنا ہے، نہ کرنا ہے، نہ چکر، سب بربادی کے راستے ہیں، بچ نہیں سکتا. حساب ہوگا، حساب ہوگا. قبر میں آنکھ بند کرتے ان چیزوں کا حساب ہوگا. عبادتوں کو رکھ دیں، نمازوں کو ایک سائڈ میں رکھ دیں، وہ تو آئیں گے الحمدللہ. اس کا حساب ہوگا. ایک دم قبر میں عذاب آ جائیں گے ان چیزوں کے کہ تم نے فلاں کو گالی دی تھی. اس کے بہت بڑے بڑے عذاب ہیں. یہ ہماری نظر میں شیطان نے چھوٹا رکھا تھا. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ عذر پیش کرنا ہے، ایکسکیوز کرنا ہے. یہ حدیث کے لفظ ہے. جب کوئی مسلمان بھائی تو اپنی غلطی کا عذر پیش کرے تو کیا ہوگا؟ جب عذر پیش کریں گے، اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ جتنا بڑا بھی آپ نے جرم کیا ہوگا اخلاقی، جس کی کتنی بڑی سزائیں ہوں گی آخرت میں، آپ کے عذر پیش کرنے سے اللہ اس کو معاف فرما دے گا. آپ کا پلہ ختم. جدی گالی کیا کرے؟ مار دیا تھپڑ کیا کرے؟ آخر انسان ہے نا، شیطان نے کر دیا، اس کا میں نے نقصان کر دیا، صحیح، میں کیا کروں، اس کے ساتھ میں فلاں کر لیا. تو لیکن کمال یہ ہو گیا کہ آپ نے اللہ کی اس بات کو مان لیا کہ آپ آدمی کے سامنے جھک گئے. یہ کمال، کیونکہ ہزاروں سب سے بڑا جو بیماری شرک اور کفر کی نکلی ہے وہ کیا ہے؟ کبر نکلا ہے. کبر نہیں نکلتا دوستوں، میں بتا دیتا ہوں، بہت ہی خبیث چیز ہے، اس تو آخر تک لے جاتا ہے. اس کا بہت احتیاط کریں. یہ صرف کامل شیخ کی صحبت ہی بچا سکتی ہے. اس میں حقیقت بتا رہا ہوں. اور دنیا کوئی طاقت اس چیزوں کو نہیں نکال سکتی. میں بتاتا ہوں کہ اس سے کوئی علم ہی نہیں ہے، کوئی عمل نہیں اس کے لیے، کی بجائے واحد ایک چیز ہے، کسی اللہ والے کی پکی اور سچی نیت کے ساتھ تابعداری اختیار کر لے اور ان چیزوں کو نکالنے کے لیے کرے. یہ نیت بھی ہو کہ میں اس صفائی کے لیے جا رہا ہوں، کیونکہ اس کے کوئی صفائی نہیں ہے. میں اپنی باتوں کو صفائی کرنے کے لیے یہ راستہ ہے، نماز سیکھنے کے لیے یہ راستہ ہے، حدیث سیکھنے کے لیے یہ راستہ ہے، فقہ سیکھنے کے یہ راستہ ہے، اور اندر سے اپنے گند کو نکالنے کے لیے یہ راستہ ہے. نہیں نکل سکتا اور کی راستے سے. یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. زور لگا لے، دھوکہ ہے، بس اندر گئے قبر میں جا. تو کیا کرنا ہے ہم نے بھائیو؟ جب غلطی ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ کیبورڈ سے بچ جائیں گے، زیادتوں سے بچ جائیں گے. اللہ کمر دیکھیں،
اتنے بڑے جرم کے بعد آپ نے جا کے جھک کے کہہ دیا کہ یار ہم سوری، آپ مجھے میں غلطی مجھ سے غلطی ہے، ایکسکیوز پیش کروں، اس کی وجہ دے رہے ہیں آپ کہ یہ وجہ تھی مجھ سے اس وجہ سے ہوا، یہ وجہ تھی اس وجہ سے ہوا، پیش کر دیا آپ فارغ۔ اب دوسری طرف میری آپ نے جرم کیا ہے، اب کتنی بڑی بات ہے کہ ایک آدمی اس کے پاس جائے کہ جی میں نے آپ کا یہ کام کیا، تو اب میں جو ہوں گا میرے اندر جو میں نکلے گی، اچھا اب پتہ چلا ہے اس کو، اب آیا نا میرے پاس، بجائے اس کے کہ وہ اس کو اپریشیٹ کرے، ہم کیا کرتے ہیں کڑتا ہے رگڑا میں دیکھ نکالتا، نہیں بھائی جائیں، مجھے پتہ ہے آپ نے کیا تھا، نہیں بھگ جاؤ، میں تیرے منہ نہیں لگ رہا، ہم کہتے ہیں میں تیرے منہ نہیں، تیری شکل نہیں دیکھوں گا، تجھے سامنے نہیں دیکھوں گا، تیرے ختم ہو گیا معاملات میں، کچھ بھی نہیں، میں سننا ہی نہیں ہے بات، ہے یہ نہیں معاشرہ ہمارا؟ بھائی بھائی کیوں سنتا، بہن بھائی کیوں سنتا، رشتے دار کیوں سنتے، اور غصہ، حالانکہ جو آ رہا ہے وہ پاک ہو گیا، اس کا کام بن گیا اب کیا ہے، یہاں اللہ کے نبی یہ بتا رہے ہیں کہ اب کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو رہا ہے اور کوئی آدمی آپ کے پاس آ رہا ہے اور ایکسکیوز پیش کرتا ہے میں نے غلطی ہوگی، تو دو چیزیں آ گئی پھر کہ اگر تو اکڑ اپنے نفس کی وجہ سے، کبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، تو پھر برباد ہو جائے گا، حالانکہ اس وقت تو اوپر ہے کہ تو جرم نہیں کر رہا، سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ، کہ تو نہیں کر رہا، جرم تو اس نے کیا ہوا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو جھکا کر، سبحان اللہ، اپنے اندر کی صفائی کر لی، اس نے ایک سنت کے طریقے پر آ کر اس نے تزکیہ کر لیا، تو اتنا ہلکا ہو گیا ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ، صحبت شیخ کے ساتھ، اس کو برا نہیں لگا میں کسی سے جا کے معافی مانگ لوں، سبحان اللہ۔ یہ فرق ہوتا ہے تزکیہ کرنے میں نہ کرنے میں، جو تزکیہ کرتے ہیں نا وہ بالکل ملائم ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا بےزتی اس میں یار، میں اس کے جوتے اٹھا لیتا ہوں، اللہ کی قسم، چھوٹے چھوٹے آدمی کہتے ہیں میرے غلطی ہوئی ہے، اصل چیز تو یہ کہ اللہ کے دربار سے فارغ ہو جاؤں گے، وہاں سے گناہ چھٹ جائے گا، تو وہ تزکیہ ان کو ذکر اذکار اور صحبت شیخ اتنا نرم کر دیتی ہے کہ وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہے۔ اچھا دوسرا متکبر ہوتا ہے، اس کا کبر اور بڑھتا ہے کہ اچھا اتنا نہیں چور ہے، وہ اس کو اور دبائے گا، آپ نے دیکھو وہ جات نکل باہر، یہاں سے نکل جا، پپ دفع ہو جائے، پتہ ہے مجھے کیوں یہ آیا میرے پاس فلاں۔ آپ سنیں کرنا کیا چاہیے، اللہ کا حدیث آتی ہے جب کوئی مسلمان بھائی اپنا کسی عذر پیش کرے تو اللہ کے نبی فرماتے کیا کہ معذور کو چاہیے کہ وہ اس کے عذر کو قبول کر لے، اللہ اکبر، نہ قبول کرنا ہے اس کے اندر ہزاروں بیماریوں کو بتا رہا ہے کہ تیرے اندر اتنی بڑی بیماری ہے، بیوقوف، ٹھیک ہے اس وقت تیرا پڑھنا اونچا ہے لیکن اس کے فائدہ اٹھا اس چیز سے، ڈوبو نہ جانا۔ اللہ کیا بہترین سنت اتاری ہے کہ تجھے کیا چاہیے کہ وہ اگر آ گیا ہے معافی مانگ رہا ہے تو تو اگر اکڑے گا تو تو بہت ہی برا انسان ہوگا، تیرے اندر سب کبر سب تیرے اندر موجود ہیں، جیتے ایک بہت اونچے سٹیج پہ آیا ہے تیرے پاس اپنی غلطی کو معاف کرنا ہے، تجھے بتانے کہ مجھ سے یہ ہوا ہے، تو تجھے کیا چاہیے کہ اس کی معذرت کو قبول کر لے، اس کے عذر کو قبول کر لے، کوئی شرط نہ لگا، کچھ نہ لگا، تو پھر بہت بلند ہو جائے گا تو الحمدللہ۔ جو اس نے گناہ کیے ہیں، جو سب کچھ کیا ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ تجھے انعام عطا فرما دے گا۔ کتنی پیاری بات ہے، یہ معاشرہ اسلام کا ہمارا، اگر یہ ہمارے یہاں ہو جائے تو مجھے بتائیں کہیں لڑائی جھگڑے آپ کو نظر آئے؟ جھگڑے ہوں گے، لڑائی ہوں گے، شیطان کام کرے گا، 5 منٹ میں کلیئر، 10 منٹ، کسی کو تیسرے کو آدمی کو بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں، ثالثی کو آنے کی ضرورت نہیں، کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے، کیوں کہ جو سب سے بڑا وکیل ہے حسبنا اللہ نعم الوکیل، اس کی بات مان لی تو مانے گا وہ جو اس کا ذکر کرے گا، حسبنا اللہ نعم الوکیل صبح شام پڑھے گا، اس لیے تو پڑھتے ہیں ہم، پڑھتے کیا ہوتا ہے، یہ جو کلمات ہیں نا رٹا مارو، بعض دیکھتے ہیں بعض کافی پڑھتے ہیں، ایک دفعہ کافی ہے نہیں، حسبنا اللہ نعم الوکیل، حسبنا اللہ جو کہتے رہتے ہیں صبح شام، کیا ہوتا ہے پڑھتے کہتا ہے اس کلمے کا رنگ اتر جاتا ہے۔ تجربہ کر لیں، جس کلمے کو شیخ پڑھاتا ہے نا اس کے کلمے کو اندر اتار دیتا ہے وہ انسان کے جسم میں، وہ صفات آ جاتی ہے اس میں، وہ قبول کر لیتا ہے کہ نعم الوکیل جو ہے اب اس کی بات کو قبول کروں گا، کیونکہ اتنا پڑھا ہے اس نے، اتنا پڑھا ہے کہ جب وہ قبر میں جائے گا تو یہ کلمہ خود اس کے سامنے آ جائے گا۔ کتنی اچھی بات ہے، اللہ توفیق دیتا ہی نہیں دیتا، ذکر میں فائدہ ہے ہی نہیں۔
سب دروازے بند کیے ہیں ہم نے، ہمارے نفس نے اور ہمارے تکبر نے، ہمارے کبر نے ان دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ اللہ کی قسم کتنے محروم جا رہے ہیں ہم صبح شام، کوئی ہماری صحیح تیاری ہے ہی نہیں، رائٹ رخ پہ آخرت کی کوئی تیاری نظر نہیں آتی۔ صحیح راستے پہ جائیں، جو اللہ نے راستہ بتایا، اہدنا الصراط المستقیم، جو اتنا مانگتے ہیں، اللہ نے کہا کہ اتنا مانگو اتنا مانگو اتنا مانگو کہ تمہیں وہ راستہ مل جائے، اور مانگو بھی نمازوں میں، اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم، ہم بائی پاس کر جاتے ہیں۔ راستہ یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہی دیکھیں ہمارے نظر سے بات گزری ہے کہ زندگی گزر گئی، اس معاملے میں ایسا ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر واقعی کوئی آخرت کا خوف رکھتا ہے اور ظاہر ہے الحمدللہ اپنی آخرت کو بنانا چاہتا ہے، آج اس پہ عمل کرنا شروع کر دے، کتنی بڑی بڑی لڑائیاں ہوں ختم ہو جائے گا۔ اگر یہ میری بات کوئی وہ سن رہا ہے کہ جس نے کسی کی غلطی کر دی ہے، کسی کا جرم کر دی ہے، کسی کے ساتھ اس کی زیادتی ہو گئی ہے، تو اس کو فوراً چاہیے کہ آج رات ہونے سے پہلے جائے اور اپنا وہ منزل حاصل کر لے جو اللہ نے اس کو بتائی ہے، فوراً پہنچ جائے کہ میں معذرت کرنے جاتا ہوں۔ اور جو وہ آدمی وہ سن رہا ہے کہ جس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، تو اس کے لیے تو بہترین چانس بن گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تجھے مفت کی ثواب مل جائیں گے، الحمدللہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ فرما دے گا تجھے اس چیز کا کرنا چاہیے۔ دوستو آپ سن لیں دونوں طرف کہ یہ تو اللہ نے ایک طریقہ بتا دیا، لیکن کوئی انسان نفس اور شیطان کے ہاتھوں سے نہیں نکلتا، وہیں جڑا ہوا ہے، تو اللہ کا فرماتا ہے سن لے۔ وہ جو آدمی آیا ہے اس نے تو ایکسکیوز کر کے اپنا پلہ صاف کر لیا، اس کا دنیا چاہے کتنا بڑا گیا، اس نے ایسے کیا تھا، اس نے اس کے ساتھ ایسا کیا تھا، جو کچھ کسے کیا تھا، لیکن اس نے رب کا کہنا مانگ کے سب معاف کرا لیا، وہ تو قصہ ختم۔ اور وہ جو آدمی تھا جس نے معاف نہیں کیا، وہ کہتے ہیں اکڑا رہا، وہ دنیا کے بہت بڑا چنگا کیا، تھی بہت اچھا کیا، اچھا کہ نکال دیا اس کو، اچھا کیا، بہت سمجھدار کیا آپ نے، رشتے دار کہہ رہے ہیں، دوست کہہ رہے ہیں، شاباش اچھا کیا، غصے نہ دینا اس کو، بہت فائدہ کیا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ سن، پھر تو نے بہت بڑا چانس ضائع کر دیا، اب سن تیرا حال کیا ہے کہ جتنے اس کو دینی تھی سزا، جتنے ظلم کے بدلے اس کو دینے تھے، جس مقام پہ وہ شخص تھا زیادتی کرنے کے بعد، وہ سارا کا سارا گناہ اب تیرے سر ڈال دیا میں نے۔ استغفراللہ، بتائیں سارا گناہ تیرے پہ ڈال دیا۔ اب دو نقطے ملتے ہیں میرے بھائیوں۔ اب تزکیہ ہمیں یہ بتاتا ہے، تصفیہ بتاتا ہے کہ اپنے آپ کو اتنا پاک کرے آدمی، اتنا ہلکا کرے، اتنا اچھا کرے کہ جیسے کوئی آدمی آپ کے پاس آتا ہے، اس سے غلطی ہوگی، آپ کی کہتا ہے کہ یار آئی ایم سوری، آپ انشاءاللہ میں نے اللہ کی خاطر معاف کیا، سبحان اللہ۔ کس کی خاطر؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی خاطر میں نے معاف کیا۔ اور جب یہ معاف کریں گے تو پھر دیکھیں دونوں میں محبت کیسی پیدا ہو جائے گی۔ اگر وہ بے ادب اس میں ادب آ جائے گا، سبحان اللہ۔ وہ بے ادب ہے جسے کرنے والا ہے، آندہ بدتمیزی نہیں کرے گا آپ کے ساتھ، اس میں ادب آ جائے گا۔ کوئی دنیا کی طاقت اتنی جلدی نہیں جھکا سکتی جتنی کہ نبی سنت جھکا سکتی ہے۔ سنت کے بغیر آدمی جو ہے ویسے جیسے گردن کٹا انسان، بغیر سنت کے کس چیز پہ بھروسہ کرتا ہے آدمی؟ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ سارا معاملہ نبی پاک نے سنت کے مطابق اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ترم ذہن میں حدیث آئی تھی، بڑی مفید بات ہے، اللہ کے فضل سے اللہ پاک ہمیں توفیق دے۔ دن رات ہمارے ساتھ کام ہوتے ہیں، گھر میں ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، گھر میں ہوتے ہیں، بیوی کے ساتھ، ہر وقت ہوتے ہیں۔ بس ہمارا کام کیا؟ غلطی ہوئی ایکسکیوز پیش کر دو، کوئی مانگنے توبہ کرنے آئے، کوئی آپ سے پیش کرنے آئے، فراخ دل سے قبول کر لو۔ کچھ بھی اس نے زیادتی کی ہے آپ ساتھ، جو بڑی زیادتی کی ہیں، 4 آدمیوں کے سامنے آپ کی بےعزتی ہے، 4 آدمیوں کے سامنے گالی نکالی ہیں، اس نے بڑے بڑے لفظ کیے ہیں، آپ کہیں بس میرے رب نے فرمایا کہ اس کا جو بہت بڑا ہے، تو اس کو کہتے ہیں میں نے معاف کیا۔ پھر اس کا انعام دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا آپ کو عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہوگا کہ آپ کے اندر وہ غم غصہ جو ہر وقت گھومتا رہتا ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، جب بھی نظر آئے گا میں نال کیتا ہے، گالی نکلیں، یہ کیا، یہ ساری خرافات اور غصہ ہمارے ذہن سے اللہ محفوظ کر دیں گے، نکال دیں گے، ٹھنڈا کر دیں گے، بالکل بھائی ختم ہو گیا سارا معاملہ۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، شفیع المذنبین، دعا یاسین الحبیب الامین،
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وحزننا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم يا كريم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشف مرادنا يا شافي الأمراض اشف مرادنا يا شافي الأمراض اشف مرادنا. اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري لا إله إلا أنت. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.